نیازی صاحب، کیا یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو رابطے ہو رہے ہیں، یہ اتنی سادہ اور معمول کے رابطے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کچھ روز پہلے ہمیں ذرائع سے خبر دی تھی کہ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے رابطے ہوئے ہیں، اور آپ نے تو کچھ اس میں بغاوت کا عنصر بھی ڈالا تھا. تو یہ حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سر، اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کی ایک حقیقت ہے کہ میں نے تو جب سے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جب عمل دخل جب بھی سیاست میں آتا ہے یا کسی پارٹی کی طرف وہ رجوع کرتی ہے، تو اس پارٹی کا جو لیڈر ہے، چاہے وہ کتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، کتنا ان کے ساتھ حالت جنگ میں کیوں نہ ہو، اس کے نیچے جو 8-9 جو سینئر لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے جو تعاون کرنے میں کبھی تعاون محسوس نہیں کیا، کبھی ان کو برا نہیں لگا. ہم نے بھول جائے خواجہ ناظم الدین کے ساتھ کون کھڑا رہا اور سارے کے سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. بھٹو صاحب کی اپنی حالت دیکھ لیں کہ بھٹو صاحب کو جب وہ ابھی جیل میں تھے، پھانسی کی سزا نہیں ہوئی تھی، تو جو آخری وزیر اعلیٰ تھا سندھ کا مصطفیٰ جتوئی، وہ جنرل ضیاء الحق کے دسترخوان پہ، آخری وزیر اعلیٰ صادق حسین قریشی جو تھا پیپلز پارٹی کا، وہ ضیاء الحق کے دسترخوان پہ، آخری وزیر اعلیٰ غوث پاک رئیسانی، اور ناٹ ٹو ٹاک آف حفیظ الدین پیرزادہ، کوثر نیازی، ممتاز بھٹو اس کا فرسٹ کزن. یہی حال عمران خان صاحب کا، یہی حال نواز شریف صاحب کا ہوا کہ آج نواز شریف صاحب جو ہے اس پارٹی کے ہیڈ جو ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان میں ابھی بھی کوئی ایک وجہ نظام موجود ہے، اور اس لیے ان کو سیاست میں دوبارہ انٹر ہوتے ہوئے دشواری آ رہی ہے. لیکن یہ پوری پارٹی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے زیر استعمال ہے، جس کو شہباز شریف صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جتنے 8-9 سینئر لوگ ہیں، ان کو اگر انفرادی طور پہ دیکھیں تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ ایک آسان ان کی جو کہنا چاہیے کہ اگر ہینڈ اینڈ گلو نہیں بھی ہے تو ایک آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو پہلے دن سے پتا ہے کہ ان کے بعد ان کی پارٹی کا جو نمبر 2 آدمی شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کے اسد عمر صاحب سے لے کے فواد چودھری، کسی کا نام لے لیں، جو ٹاپ کے 8-9 بندے ہیں جو پچھلے سارے پرویز خٹک صاحب تک، ایون اسد کیسر صاحب جو ان کے پرانی کے پارٹی کے پرانے اور اصلی بندے ہیں، سارے اس کا کمفرٹیبل ہیں. اب ایک اور صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ کو لائسنس ایشو کیا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ سے ملنے کا. پرویز خٹک صاحب کے پاس یہ لائسنس ہے، 1-2 اور بندوں کے پاس، اسد عمر صاحب کے پاس یہ تھوڑا بہت لائسنس ہے. لائسنس نہیں ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس نہیں ہے، فواد چودھری صاحب کے پاس نہیں ہے. عمران خان صاحب کٹنگ ریمارکس بھی دیتے رہتے ہیں ذاتی محفلوں میں. فواد چودھری صاحب کو کبھی امبیرس کر دیا، کبھی شاہ محمود قریشی صاحب کو امبیرس کر دیا. ہو سکتا ہے کل بھی میٹنگ کے اندر انہوں نے کسی کو امبیرس کیا ہو، کیونکہ اس طرح کی وہ ایک ان کے ایک ہے تھوڑا سا ایک عادت یا خصلت کہ وہ لوگوں کو تھوڑا طریقے سے انڈرمائن کر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کی ایسی کمزوری بتا کے. باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ جی میں تو ملوں، میرا استحقاق ہے اور کوئی نہ ملے. یہ ان کو پہلے سے پتا ہے کہ ان کی پارٹی کے کون کون سے بندے جو ہیں وہ رات کو اگر عمران خان صاحب نہ بھی چاہیں تو ملتے ہیں. پھر آخری بات جو ہے وہ یہ کہ یہ ساری پارٹی جو ہیں جتنی ہیں بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد یا پھانسی کے بعد، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذیلی تنظیمیں رہی ہیں. 88 کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے باوجود ہے کہ روکی گئی، یا نواز شریف صاحب کبھی ایک کبھی دوسری، پھر اب عمران خان کی انٹری ہو چکی ہے. اس ساری اس کے بعد ایک یہ حقیقت ہے کہ تحریک انصاف آج کی جو سیاسی حقیقت کو اگر ملحوظ خاطر رکھے، مد نظر رکھے، تو تحریک انصاف اس وقت بلا شک و شبہ 2/3 کے قریب کی پارٹی ہے، کیونکہ اس کو ابھی تک کانٹیسٹ بھی نہیں مل رہا کہ کوئی دوسری پارٹی اس کے مقابلے میں سیاسی میدان میں ایکٹیو نہیں ہے. اور اگر یہ 2/3 میجارٹی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک سوچ ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ پارٹی خراب ہو. وہ چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کے بغیر سوچنے میں اور خواہش میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور رالیں بھی ٹپکتی ہیں لوگوں کی کہ جی اتنی بڑی پارٹی ہے، اگر کسی طریقے کی سپورٹ مل جائے تو شہباز شریف صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے زیادہ بہتر ہے. چنانچہ اس میں چاہیں گے صحیح کہ کسی طریقے کا عمران خان مائنس ہو، اور عمران خان اپنی مرضی کا نمبر 2 بناتے ہیں، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جس کو مرضی بنائے وہ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان لائن ہوگا جیسے شہباز شریف صاحب جو ہے جیسے جو کرنے جو بڑے ہی مؤدب طریقے سے وہ ان لائن ہے، اور وہ اس میں ایک نئی چیز کریں گے. لیکن یہ جو لڑائی ہے اگلے 1.5-2 مہینے میں، کیونکہ بھٹی صاحب بیٹھے ہیں وہ زیادہ باریک بینی سے بتائیں گے، لیکن 1-2 مہینے میں بہت ساری سیاسی حقیقتوں کو چینج ہونا ہے. آج کی جو سیاسی حقیقتیں ہیں جس پہ میں اپنے تبصرے کا اظہار کر رہا ہوں، یہ ان میں ڈراسٹک تبدیلی اگلے 2-3 ہفتوں میں آنے کی ہے. اور وہ جب بھی کہ آپ نے بات کی تو وہی کبھی ڈسکس کر لیں گے کون کون سی ہیں کہ جس میں ہونی ہے.
جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نتائج بھی جو الیکشن کے اوپر یا جو ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس میں فرق پڑ سکتے ہیں. سر لیکن تھوڑا سا یہ فرمائیے گا نا، جو مائنس عمران کی ہم بات کریں، کیا یہ جو برہمی کا اظہار کیا ہے یا خان صاحب کو یہاں تک کہنے کی ضرورت پڑ گئی ہے مجھے بائی پاس نہ کرنا اگر تم لوگ کوئی رابطے کر رہے ہو، اور پھر شیریں مزاری صاحبہ کو انہوں نے نگران مقرر کر دیا ہے، دیگر بڑے بڑے نام ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ نے نام لیا، اسد عمر صاحب ہیں، ان کو ہٹا کے شیریں مزاری صاحبہ کو رکھنا، کیا آپ کو یہاں پر بھی کچھ لگتا ہے کہ اس طرف بات جا رہی ہے؟ دیکھیں الینا، میں آپ کا آخری فکرہ نہیں سن سکا ہوں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کی طرف، اصل صورتحال یہ ہے کہ شیریں مزاری جو ہے اس وقت جو پریزنٹ ہے، سب پچھلے 3-4-5 مہینے سے 3-4-5 سالوں سے شیریں مزاری جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینس ان کا سم جو ڈیولپ ہوا ہے. بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بھی بہت گہرے کانٹیکٹس رہے ہیں. کسی اور اس سیناریو میں کہ ان کی جو آرٹیکلز ہوتے تھے انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ان کا انوالو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ لگا کھاتا تھا، لیکن اب وہ بڑی سخت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہیں. تو عمران خان صاحب کو ان کے اوپر فیتھ ہے، باقیوں کے اوپر کسی نامی گرامی بندے پہ فیتھ نہیں رہا. اور عمران خان یہ ہوتا ہے اعتماد کا فقدان. یہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ اس وقت پرپلیکس ہے کہ اگر میں ہٹوں تو میں کس کو بناؤں جو میرا بیانیہ لے کے، جیسے بے نظیر صاحبہ نے بھٹو صاحب کا بیانیہ چلایا تھا، میں نے پہلی بھی عرض کیا، یا مریم نواز صاحبہ جو ہے وہی اگریسو بیانیہ جو ہے والد صاحب کو مریم ہی لے کے پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اور مسلم لیگ کا بندہ جو ابھی بھی کہتا ہے جی مریم نے ہمیں بڑا خراب کیا، تو اس پر غور بندہ نہیں ہے نا. خان صاحب نے اس کے لیے کوئی اسکیم سازی نہیں کی، جو کرتے رہے ان کا خیال تھا میرے علاوہ پھر پارٹی یا میں یا کوئی نہیں. اب یہ صورتحال ہے کہ اب ان کو ضرورت پڑ گئی کہ میرے علاوہ بھی کوئی بندہ ہو جو کہ موجود نہیں ہے اس وقت. تو شیریں مزاری سے بھی گزارا ان کا نہیں چلے گا، لیکن وہ اپنی فرسٹریشن یہ ہوتا ہے کہ گو ڈاؤن فائٹنگ، ان کو پتہ ہے کہ عدالت نے اگر دے دی تو عدالت کی چیز کو ڈینائی کرنا یا اس سے انکار کرنا، یا اگر نااہل عدالت نے کیا